اللہ کریم جل مجدہ اگر کسی پر اس صورت میں اس رنگ میں رحمت فرماتے ہیں کہ اسے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. نہ یہاں روپے کا کام ہے نہ دولت کا، یہ اس کے کرم کا کام ہے. بڑے بڑے امیر لوگ، کبیر لوگ، سرمایہ دار لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اور غریب ہیں جو یہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. یہ مدینے والے کا یوں سلام یہ اس کے کرم کی کام ہے. جس پر کرم فرماتے ہیں اور جس خوش نصیب کو کبھی ایک دفعہ زندگی میں یہ موقع ملا ہے، زندگی کے آخری سانس تک وہ یاد رکھے گا. دنیا میں بڑے صبر آدمی کرتا ہے، بھول جاتا ہے. راحت بھی ہوتی ہے، زحمت بھی ہوتی ہے، صبر کی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، بھول جاتا ہے. لیکن یہ صبر کبھی نہیں فراموش کر سکتا. آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت زیادہ استعمال ہو یا ضائع ہو. سب سے پہلے برکت کے لیے اور مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث ہے جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. آپ فرماتی ہیں لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضور جب مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے. گزشتہ جمعے کو میں نے مدینہ پاک میں سرکار کی آمد کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. یہ بستی یہودیوں کی تھی، اسے یثرب کہتے تھے. یثرب عربی کا لفظ ہے، سربل سے بنا ہے. سرب کا معنی ہے توبیخ، جھڑکنا کسی کو. لا تسلیم علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے فرمایا تھا جو کچھ تم نے کیا ہے ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی ایسی تلخ بات آپ سے نہیں کہوں گا، نہ تمہیں وہ واقعہ یاد دلاؤں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارے تھے، تم نے مجھے باپ
آپ کی شفقت و محبت سے دور کیا تھا، تم نے مجھے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا تھا، تم نے مجھے بڑے سستے داموں بیچ دیا تھا، وہ ساری باتیں بھول گیا اس لیے کہ مجھے مصر کی سلطنت مل گئی۔ پھر تم آ گئے، والد گرامی آ گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی۔ جب نعمت مل جائے مصیبتیں بھول جائے۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرے دوستوں میں یوسف کنعانی کی بات نہیں کرتا، میں اس یوسف کی بات کرتا ہوں جس کے حسن سے یوسف پیغمبر بھی خیرات مانگتا ہے۔ یہ یوسف ہے، ہمارا یوسف ہے، یہ نبیوں کا یوسف ہے، یہ آمنہ کا یوسف ہے، یہ حضرت عبداللہ کا یوسف ہے، یہ صدیق و علی کا یوسف ہے، یہ حسن و حسین کا یوسف ہے، فاطمہ و علی کا یوسف ہے، ویسے کرنی کا ہے، بلال حبشی کا ہے، تیرا ہے، میرا ہے۔ جس یوسف پر چاند بھی صدقے ہوتا ہے، میں اس یوسف کی بات کرتا ہوں، سر انگلی اٹھی ہے نا، چاند ٹکڑے ہوا کہ نہ ہوا؟ ہاں، تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چل گیا۔ سبحان، اس یوسف کی بات کرتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا، کفار مکہ ادھر ادھر بیٹھے پہاڑیوں پر، اور جو گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ لشکر آ گیا شہر میں، ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمارے سامنے ہے، ہم نے ظلم ستم کی انتہا کر دی ہے، آج یہ ہمارے بچے بچے کو تحقیق کرے گا۔ میں قربان جاؤں اس یوسف پر جس کے غلام یوسف ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، سنو میرے دوستو۔ ہاں، وہ شمس ہے رخ زیبا تیرا، وہ شمس ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، وہ شمس ہے رخ زیبا تیرا، تو نور فشان عالم ہے۔ اللہ، تیری زلف ہے، تیرا چہرہ ہے، تیرا نور ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے۔ ارے پھول سے خوشبو ملتی ہے، مٹھاس نہیں ملتا، شہد سے مٹھاس ملتا ہے، خوشبو نہیں ملتی، چاند سورج سے روشنی ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ میں اس سورج کی بات کر رہا ہوں جس سے نور بھی ملتا ہے، خوشبو بھی ملتا ہے، مٹھاس بھی ملتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، نجات بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، قرآن بھی ملتا ہے، رحمت بھی ملتا ہے۔ الشمس ہے رخ زیبا تیرا، الشمس ہے رخ زیبا تیرا، تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف تو نقطہ، تو راحت جان عالم ہے۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاءاللہ۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاءاللہ، ایک میں ہی نہیں شہدا تیرا، ہر پیر و جوان عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق تیری آنکھیں کسے دیکھتی ہیں؟ کہتے دیکھتی ہیں، نور پاتی ہے، سمجھ نہیں آتا یہ آیا کہاں سے۔ سبحان اللہ، میرے وہ آقا ہیں، خون کے پیاسے شہر میں ہیں، فوج ہے، طاقت ہے، طاقت و ازل سے ہے، استعمال طاقت کبھی نہیں کی، طاقت ہے، اختیار ہے، استعمال کبھی نہیں کیا۔ کعبہ شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بت گراتے ہیں، کعبے کو صاف کرتے ہیں، جس کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کعبے پر بھی میرے نبی کا احسان ہے، ماننا پڑے گا۔ کعبے کو کعبہ میرے نبی نے بنایا، وہ بتوں کا گھر تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ اقبال نے کہا ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس پا ہیں، وہ پاس پا ہمارا۔ میرے نبی پاک کعبے کے شریف کے ساتھ دروازے میں کھڑے ہو کر، کعبہ شریف کے دروازے میں کھڑے ہو کر یوں اپنے دست مبارک پھیلا کر، ایک ادھر ہاتھ رکھا ہے، ایک ادھر ہاتھ رکھا ہے۔ مکے کے کافر بے ایمان سامنے کھڑے ہیں، میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج چلے جاؤ، میں محمد معافی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے معافی دے دی سب کو۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو رحمت للعالمین، جو امن کا پیغام دینے والا، جو محبت پھیلانے والا، جو دین
دین حق دلوں میں اتارنے والا ہو گیا، آج نہیں تو کل یہ نہیں کہ اولاد کلمہ پڑھے گی۔ آج مکہ مکرمہ میں جاتے ہو، کہیں ابو جہل کی کوئی بات سننے میں ملتی ہے؟ کوئی ابو لہب کا وہاں دیوانہ آپ کو ملے گا؟ جدھر نکل جاؤ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہے، مسجد کی میناروں سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور بدھوں کے پوجا کرنے والے کہاں گئے؟ اور شرک کرنے والے کہاں گئے؟ صدیوں سے ملت ابراہیمی کو مسخ کرنے والے کہاں گئے؟ آ گیا محمد عربی، آ گیا چھا گیا، آخر میں آیا سب پر چھا گیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو مدینہ پاک ایک ایسی بستی ہے جو وباؤں کا گھر ہے، بخار ہی بخار، بیماری بیماری، سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے اس کا نام بدل کر رکھ دیا، اب یسرب کہنا منع ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو اس بستی مقدس کو اب یسرب کہے 10 مرتبہ پھر مدینہ تو نبی کہے تب کفارہ ہوگا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مدینہ پاک کو کوئی یسرب کہے 70 مرتبہ استغفار پڑھے، رب سے معافی مانگے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے سنا ہے نعت خانوں سے، شہروں سے، وہ یسرب کا لفظ ابھی تک مدینہ پاک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کرنا وہ منع ہے، اس لیے کہ یسرب کا معنی بیماری، وبا، ہلاکت، زجر و توبیخ، کوئی اچھا معنی نہیں ہے۔ اب کیا معنی ہے؟ مدینہ تو نبی، میرے نبی کا شہر، آ گیا میرے نبی کا شہر، آباد ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا آپ کا کام ہے، مدینہ پاک کے 100 سے زیادہ نام ہیں۔ ایک نام نہیں ہے، 100 سے زیادہ نام ہیں۔ اور میرے رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، فرمایا اس مدینہ پاک کا نام رب نے تابہ رکھا ہے۔ تابہ، طیبہ ملتا جلتا ہے نا، معنی ایک ہے۔ بستی میرے رسول کی، بسانے والا میرا رسول، نام رکھنے والا عرش والا رب۔ تابہ نام میں رکھتا ہوں تیرے شہر کا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ میں نے شہر کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف سیاستہ کی کتاب ہے، میں نے شہر کا نام تابہ رکھا ہے، طیبہ تابہ، سبحان اللہ۔ تو حدیث ہے عائشہ صدیقہ کی، آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، وہ ابو بکر و بلال، ابو بکر صدیق کو بھی بخار ہو گیا اور حضرت بلال کو بھی بخار آ گیا، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کا والد ہے، حضرت بلال خادم دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، پانی بھر کر لانا، لکڑیاں لانا، ایندھن وغیرہ جو بھی کام ہوتا تھا وہ حضرت بلال کی میرے نبی کے خادم کی یہ شان ہے، میرے دوست ذرا سمجھنا، میرے نبی کے خادم کی یہ شان ہے۔ حضور نے معراج فرمایا، واپس آئے، بلال کیا بات ہے، میں وہاں تیرے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ اور یہ مسئلہ بڑی مشکل سے کوئی حل کرے گا کہ بلال تو یہاں ہے، وہاں جوتوں کی آہٹ کیسے آ گئی؟ یہ حضور کی خدمت کی برکت ہے۔ ایک مؤذن تھا بلال مدینہ پاک کا، اور مکہ مکرمہ میں جو مؤذن تھے ان کا نام تھا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ میں، یہ مدینہ پاک کے مؤذن تھے۔ ایک تھے مؤذن، آج دیکھ لو کتنے مؤذن ہیں، اور بلال کے نام پر کتنے انسان چل پھر رہے زمین پر، اور بلال کے نام پر کتنی مسجدیں تعمیر ہو چکی ہیں، مسجد بلال۔ اور قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھلیں گے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا یہی بلال ہے۔ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی نبی مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا، اور کوئی امت میری امت سے پہلے جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت بلال پہلے کیسے چلے گئے؟ بھائی حضور سواری اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اس کی مہار بلال نے پکڑی ہوگی، بلال آگے ہوگا، آگا پیچھے۔
فرمائی، وہ تو پھر محدود ہو جاتی، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ دعا ایسی کرے جو سب کو فائدہ پہنچے، گھر والوں میں اندر شکنی بانٹے اپنوں کی دے، ایسا نہیں ہے، نبی پاک سب کے لیے ہے۔ اللہم حبب الینا المدینہ، ہاں یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، جو بھی یہاں رمضان میں چاہتے ہیں اعتکاف کی نیت سے 1 لاکھ نماز کا ثواب تو مکہ مکرمہ میں، وہ چھوڑ کر اعتکاف مسجد نبی میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ مسئلہ سمجھنے والا ہے، سمجھنا چاہیے۔ اعتکاف کا ثواب مکہ مکرمہ میں زیادہ ہے، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر اعتکاف بھی مسجد حرام میں بیٹھنا چاہیے، مسجد نبی میں اتنا ہجوم اور رش کیوں ہے؟ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، تبلیغی نصاب ایک کتاب ہے تبلیغی جماعت کی، یہ لکھی مولانا زکریا صاحب نے، شیخ الحدیث، بڑے جلیل عالم، مضبوط عالم ہوئے، وہ معذور ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور انہیں عصر کی نماز کے لیے اٹھا کر لاتے تھے اور حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھتے تھے، مغرب بھی پڑھتے تھے، نہیں عشاء بھی پڑھتے تھے، پھر انہیں اپنے مدرسے میں لے جایا کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ معذور ہیں، اپنے وطن چلے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب میرے سفر کا وقت قریب آ گیا ہے، زندگی کی بہت سی منزلیں طے کر چکا ہوں، آخری وقت ہے تو میں چاہتا ہوں میری موت مدینہ پاک میں آئے، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ثواب اور فضیلت تو مکہ مکرمہ میں زیادہ ہے، یہ دلوں کا میلان مدینہ پاک کی طرف کیوں ہے؟ یہ دعا ہے میرے نبی کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ تھا، یا اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں تو نے مکہ مکرمہ کی محبت ڈالی ہے، اس طرح آپ مدینہ پاک کی بھی محبت ڈال دیں، اب تو برابری ہو گئی نا، اب ثواب بھول جا، ثواب بھول جا، برابری ہو گئی نہیں، او اشدہ، بلکہ جو مکہ مکرمہ کی محبت ڈالی ہے اس سے بھی زیادہ مدینہ پاک کی محبت ڈال دیں، او اشدہ کرنے نہیں ہے، اسی لیے ہم پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کی زیارت بھی عبادت ہے، ہاں جی، کعبے کی قرآن پاک کی زیارت بھی اگر تو کوئی ڈر والی بات نہیں، کعبے کی زیارت بھی عبادت، قرآن پاک کی زیارت بھی عبادت، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی زیارت بھی عبادت، اور والدین کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اپنے ماں باپ کا چہرہ عقیدت اور محبت سے دیکھو، یہ بھی عبادت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مدینہ پاک کی محبت نصیب فرما، کس طرح؟ جس طرح تو نے ہمیں مکہ مکرمہ کی محبت نصیب فرمائی، او اشدہ، یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما، وبارک لنا فی سائہا مدہا، یا اللہ یا مدینہ پاک کے جو پیمانہ ہے نا اس میں برکت عطا فرما، دنیا جہان کا پھل بھی یہاں آ جائے، دنیا جہان کا غلہ بھی یہاں آ جائے، اس شہر کو برکتوں سے معمور فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مکہ مکرمہ کے حرم پاک کے لیے، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دے، مائل کر دیا نا، تبھی تو لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود راحت پاتے ہیں، میرے نبی پاک نے مدینہ پاک کے لیے دعا فرمائی ہے، اور بڑا ثواب ہے کعبے کا طواف، حجر اسود کو چومنا بڑی فضیلت ہے، زمزم پینا ہی بڑی فضیلت ہے، صفا مروا سعی کرنا بڑی فضیلت ہے، عرفات جانا، میلاد جانا، مزدلفہ جانا،
قدم پر نیکی، ہر قدم پر نیکی۔ دوستوں لیکن دل کی بات بتاؤ، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ابراہیم کہہ رہے ہیں، وہ خلیل اللہ ہے، یا اللہ لوگوں کو دل مکہ مکرمہ کی طرف مائل فرما دے۔ حبیب اللہ فرما رہے ہیں، یا اللہ لوگوں کو دل مدینہ پاک کی طرف مائل فرما دے۔ دونوں شہر مقدس ہے، دونوں شہر مقدس ہے۔ وہ میرے نبی کا جائے ولادت ہے، یہ میرے نبی کی آخری آرامگاہ کے لیے انتخاب ہوا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ثواب پر نظر نہ رکھو، قرب نبی کو دیکھو۔ ثواب اپنے مقام پر، قرب نبی کو دیکھو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، حضور کے زمانے پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی صرف 3 سال صحبت میسر آئی ہے۔ اسلام لائے 7 ہجری میں، تو 3 سال عبادت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہے آپ میں سے جس کو اللہ پاک نے بچپن سے ہی نیکی کے راستے پر چلایا ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ ایسے کئی جوان ہیں، تلاش کرو مل جائے گے، اللہ پاک کا بڑا کرم وسیع ہے۔ بچپن سے نیکی کے راستے پر چلا ہے، جوانی بھی نیکی میں گزر گئی ہے، اعمال صالحہ کرتے کرتے اس کی عمر 70 سال ہوئی۔ اب ابو ہریرہ کا اس کا مقابلہ کرو، جس نے 3 سال حضور کی صحبت پائی، وہ پڑھ گیا کہ یہ 70 سال والا بڑا ہے۔ ثواب تو اس کے بعد ٹھہرو ہے نا، گھٹیاں باندھی ہوئی ہے، بڑا ثواب ہے۔ 70 سال لڑکوں کو راضی کرنے میں لگا رہا، چلو وہ تو پھر بھی 3 سال ہوئے۔ ایک سرکار کی آخری دن آیا اور صرف حضور کی زیارت کی ہے، پھر ملاقات ہی نہیں۔ تو 70-80 سال والا پڑھ گیا کہ وہ 1 دن والا پڑھ گیا؟ فتویٰ تمہارے اندر ہے، ذرا باہر نکال کر مجھے دکھاؤ، کیا فتویٰ دیتے ہو 1 دن والا پڑھ گیا نا؟ تو ثواب تو وہ لے گیا، یہ کیا لے گیا؟ قرب محمد لے گیا ہے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ ساری باتیں قیامت تک ہوتی رہیں گی، حاجی بنتے رہیں گے، حافظ ہوتے رہیں گے، عالم قاری بنتے رہیں گے، صوفی بادشاہ بنتے رہیں گے، شب زندہ دار ہوتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، سب مقام ہے۔ قاضی بنیں گے، غازی بنیں گے، نمازی بنیں گے، لیکن کوئی صحابی نہیں بنے گا، اس لیے کہ رخ مصطفیٰ اچھل ہو گیا۔ اب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں سیدھے پاک کو، اگر دیکھ لیتا ایک لمحہ میرے مصطفیٰ کے رخ پاک کو دیکھنا 1000 سال نہیں، قیامت تک کوئی بات کرے اس سے افضل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، دوزخ کی آگ اس پر حرام۔ سبحان اللہ۔ جتنا مجمع ہے، کوئی بھی نیک ہے بد ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے، کیا پتہ خاتمہ کیسے ہو، ساری دار مدار انجام کی ہے۔ لیکن نبی کو دیکھنے والے کی ضمانت خود نبی عطا فرما گئے، جس نے ایمان کی نظر سے مجھے 1 مرتبہ دیکھ لیا، آگ چھوئے تک بھی نہیں اسے، لا تمس مس کرنا ہی ہوتا ہے، یہ مس ہے، اتنا بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ دعا مانگی، اللہ پاک نے دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب مدینہ پاک میں پہلا پھل آیا، کوئی بھی پھل پہلی دفعہ، تو لوگ لے کر حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا گیا، پھل حضور کی خدمت میں۔ کیوں بھائی؟ تاکہ ہمارے پھلوں میں برکت، ہمارے پھلوں میں اللہ۔ الحمدللہ ہمیں شوگر نہیں ہے کہ بغیر چینی کی چائے، شوگر نہیں ہے بغیر چینی کی چائے پی، ہم چینی خوب ڈالتے ہیں۔ عبادت کرو، مکہ مکرمہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، لیکن محبت کی شوگر ڈال کر جاؤ۔
شوگر والے کی طرح چائے نہ پیو، مٹھاس ڈال کر جاؤ، محبت کا جام بھر کر پیو، لیکن کوئی پلانے والا ہوگا تو پیے گا نا۔ یاد رکھ میری بات، خود رو پودے پر کبھی پھل نہیں آتا، خود اگنے والا جنگل میں اس پودے پر پھل نہیں آتا۔ اس لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مرشد لابے جاگ تاجر جمدہ، جاگ تھوڑی سی ہوتی ہے نا، وہ دودھ میں کہتے ہیں دودھ کڑ کڑ کے کھائے سرخ ہو جائے لال ہو جائے، جب تک مرشد جاگ نہ لاوے دودھ جمنا ہی نہیں، دودھ جمنے نہیں کہ مکھن آنا ہی نہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ مرید ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ فیض تب ملتا ہے مرشد جاگ لائے تو تب فیض ملتا ہے، جس کو مرشد ہی کوئی نہیں وہ خود رو ہوتا ہے۔ ایک ہے ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کا بھی طریقہ مرشد سکھاتا ہے، یوں نہیں پڑھا جاتا۔ ہم پڑھتے ہیں زندگی گزر گئی بہت اندر کے اندر، اسی طرح سلامت ہے جب مرشد طریقہ بتائے گا کہ یہاں سے شروع کر، اسے گول ہاں کی طرح بنا کر اللہ کی ضرب یہاں لگا، خدا کی قسم پہلی ضرب میں بت خانہ چکنا چور ہے۔ کیا کرے اب دور ایسا آ گیا، موبائل بہت پھیل گئی، فرقے 73 پیدا ہو گئے، آل سنت سمٹتے جا رہے ہیں، وہ پھیلتے جا رہے ہیں کیونکہ زمانہ ان کا ہے نا، قیامت کے قریب ہے۔ اس لیے حضور کی خدمت میں مدینہ پاک کے لوگ پھل پیش کیا کرتے تھے، اور حضور کے پاس جب پھل آتا تھا حضور پھر دعا مانگ کر اس پھل پر، سمجھ رہے ہو، پھل کھانے والی چیز ہے نا، چلو حلوہ نہ صحیح، کھیر نہ صحیح، چاول نہ صحیح، کھانے والے ہیں نا، اس پر دعا مانگ کر چھوٹے بچوں کو بلا کر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث میرے پاس ہے مسلم شریف کی، کوئی دیکھنا چاہے انشاءاللہ فقیر دکھائے گا۔ دعا کیا ہے؟ دعا بھی سن لو، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی ثمرنا۔ ادھر رب سے درخواست ہے، انہیں اپنے گھروں میں برکت کا التجا ہے، یہ حضور دعا مانگ رہے، کھانا سامنے ہے، کھانا سامنے ہے، میرا نبی دعا مانگ رہا ہے، وہ حرام ہو رہا ہے کہ حلال مانگ رہا ہے؟ اللہ بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا، ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، جو آئے خوش خوش آئے، جائے خوش خوش جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہاں رخصت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہوتا، میرے نبی کا کام ہے تھاپڑا مار کے ودا کرنا، پھر آنا۔ ہوش و خرد، جان و دل، ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے، ہم سارا سامان مدینے رکھ کر آئے ہیں، جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کی عادت کریمہ تھی، مجلس سے جا کر اٹھتے تھے حضور اور واپس آنے کا ارادہ ہوتا تھا تو اپنی چادر مبارک رکھ کر جاتے تھے، صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ چادر پڑی ہے حضور واپس تشریف لائیں گے، اور اگر چادر آپ نہ رکھتے تو مانا یہ ہے کہ آپ دوبارہ آپ دیر سے تشریف لائیں گے، مصروفیت ہوگی آپ، ہم نے بھی وہاں چادر رکھ کر آئے گے انشاءاللہ، بلائے گا، رب رحمتیں فرمائے گا، راستے آسان ہوں گے۔ اللہ بارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی ساعنا، وبارک لنا فی مدنا، سا اور مد یہ پیمانے ہیں جن سے اللہ ناپا جاتا ہے، اس میں بھی برکت عطا فرما، جو بھی ناپے برکت کا کام، سبحان اللہ۔ اللہم، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، تین شان بیان کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہم ان ابراہیم عبدک خلیلک نبیک، تیرا بندہ ہے، مقرب عاشق ہے،
خلیلوں کا عاشق ہے، تیرا نبی ہے۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، حبیبوں کا نہیں فرمایا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ اپنی اس شان کو ظاہر نہیں فرمایا کہ وہ خلیل ہے تو میں حبیب ہوں۔ مفسر شارحین حدیث نے کہا یہ حضور کی تواضع ہے، حضور کی عاجزی، حضور کی انکساری ہے کہ جد پاک کے مقابلے میں اپنا ذکر نہ کروں، میں عبدیت کے ساتھ اپنا ذکر کروں، جس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اور تیرا نبی ہوں۔ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں یا اللہ تجھ سے مدینہ پاک کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، خلیل ہے، عبد ہے اور نبی ہے، میں تیرا عبد ہوں اور نبی ہوں، میں مدینہ پاک کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، اسی طرح دعا مانگتا ہوں۔ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اس کے ساتھ اتنی ہی اور دعا مانگتا، یعنی مکہ مکرمہ کے لیے ایک دعا اور مدینہ پاک کے لیے ڈبل دعا، وہ خلیل اللہ کی، یہ حبیب اللہ کی دعا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے الحمدللہ۔ ثم يعلم أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، پھر آپ چھوٹے بچوں کو بلاتے اور ان میں پھل تقسیم فرما دیتے۔ کھانے پر کچھ پڑھنا، دعا مانگنا حدیث سے ثابت۔ وہ بچوں میں تقسیم فرماتے کہ حرام ہو جاتا تو بچوں کو کیوں تقسیم فرماتے؟ نبی حرام چیز بانٹ رہا ہے، یہ تیرا آج مسلک پیدا ہوا ہے اور ہمارا محمد پاک کے قدموں تک کا مسلک ہوتا ہے۔ ہم نئے پیدا شدہ نہیں ہیں، ہماری تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی صدیق اکبر کی تاریخ پرانی ہے، جتنی علی الرضا کی تاریخ پرانی ہے، جتنی عمر فاروق عثمان غنی کی تاریخ پرانی ہے۔ یہ بدعتیں آج پیدا ہو رہی ہیں، اس زمانے میں کوئی بدعت نہیں تھی۔ ہم کہتے دعا نہ مانگو، حالانکہ حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگو، کھانا کھا کر پھر دعا مانگو۔ اور مجھے بات یاد آ گئی، مگر بھی ایک اختتام کو پہنچ گیا، جو ساتھی جمعے کے بعد مہربانی فرماتے ہیں، لنگر تناول کرتے ہیں، وہاں دعا میں نے لکھ کر لگائی ہے دیوار کے ساتھ۔ کھانا کھانے کے بعد حضور نے فرمایا جو شخص یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اس کا شکرانہ بھی قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور نے کیسے کیسے دعا دیے ہیں، کوئی قبول کرنے والا۔ کھانا کھانے کے بعد ایسی مختصر دعا جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں تو تلاش کرنی چاہیے ایسے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ بھئی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ سرکار کی سنت پاک ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور جس کام کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس سنت پاک پر آج جو عمل کرے گا تو 100 شہید کا ثواب درجہ پائے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور نے اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ میری امت میں فساد برپا ہوگا، عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد برپا ہو، جو میرے طریقے کو زندہ کرے گا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ مسواک کرتے ہو؟ اگر میں کہوں مسواک کرنے والا ہاتھ اٹھائے، اس پورے مجمع سے 10 تو آدمی سے ہوں گے، وہ بھی صوفی مولوی قسم کے یا کسی عالم کے پاس بھی فقیر کے پاس بیٹھنے والے، باقی سارے پورش لے کر جیسے رسول علی زخمی ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو کہ کہتے ہیں نا بیٹھے ڈاکٹر صاحب محسوس نہ کریں، بے شک کرو جی۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، مسواک کرو حضور کی سنت کے طور پر، اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، بدل گیا ہے، حکم بدل جاتا ہے۔ اگر میں مسواک دانتوں کو صاف کرنے کے لیے کروں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، شاید دانت تو صاف ہو ہی جائے، نہیں، نیت
نیت عمل کی بنیاد ہے. اور میرے دامن سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے آپ گواہ ہے، میں اسے پہلے نماز کی اس کے بعد ساتھ مسواک کی تاکید کرتا ہوں، ضرور استعمال کریں. اور جو الحمدللہ میرے زیادہ قریب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں سفر میں مسواک ایک نہیں 2 لے کر جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے جگہ وضو کیا تو مسواک اٹھانا یاد نہ رہا، بھائی اب کیا کروں گا، باپ بھی یاد ہے. دوسرا مسواک اس لیے رکھتا ہوں کہ کبھی گم ہو جائے تو میں نبی پاک کی سنت سے محروم رہوں. اللہ تعالیٰ میری اس بات کو ریاکاری میں شامل نہ فرمائے، کیونکہ میری نیت اور ہے. میں نیت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فیض مجھے اپنے مرشد کریم سے ملا. استاد سے یہ چیزیں نہیں ملتی، استاد سے علم ملتا ہے اور عمل کا جذبہ اپنے مرشد سے ملتا ہے، اور اس میں مٹھاس بھی مرشد ڈالتا ہے. عقیدہ اچھا ہو، مرشد عالم ہو، اس کا عقیدہ اچھا ہو. یہ بات یاد رکھنا، مرشد عالم ہو جاہل نہیں، اور عقیدہ اچھا ہو، بد عقیدہ نہیں. اب بد عقیدہ بھی پیری مریدی شروع کر رہے ہیں تاکہ ادھر جو جاتے ہیں ادھر آ جائیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے، کاروبار کرو، نتیجہ قیامت کو سامنے آ جائے گا. دوستو آج کے اس درس میں 2 باتیں، ایک تو کھانے کے بعد دعا اور ایک وضو کے ساتھ مسواک. اہل عرب کے عیب کو چن کر آتے ہو نا، خوبی نہیں دیکھتے. انہوں نے یہاں مسواک رکھا ہوتا ہے، اور نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ تو نماز میں نہیں کرتے، چونکہ وہ حنبلی مسلک ہے نا، ان کا مسلک الگ ہے. یہ 4 امام ہیں، ان کے فعل پر ایک میری بات یاد رکھو نصیب کے طور پر، جو بھی حج کرے عمرہ کرے، اہل عرب کی نقائص عیب کمزوریاں بالکل ذہن میں نہ رکھے. حضور نے فرمایا اہل عرب سے محبت کرو. سبحان اللہ. احب العرب، حضور نے فرمایا احب العرب لثلاث، 3 وجہوں سے اہل عرب سے محبت کرو. انا عربی، میں خود عربی ہوں. والقرآن عربی، قرآن پنجابی نہیں ہے، پشتو نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، عربی. ولسان اہل الجنہ عربی، تم جنت میں جاؤ گے تو عربی میں باتیں کرو گے. اچھا یہاں سیکھ لو، آسانی رہے گی. عربی کو حضور نے اتنی اہمیت دی، فرمایا اہل عرب سے محبت کرو. کوئی کمی پیشی ہم میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی طرف دیکھتے نہیں نا، دیکھتے ان کو ہے تو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے. یہ کوئی نہیں کہتا قرآن بہت پڑھتے ہیں. دیکھا آپ نے اہل عرب قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ جماعت میں صرف 2 منٹ باقی ہو وہ بھی قرآن پاک اٹھا کر تلاوت کریں گے، چلو 2 آیتیں ہی تلاوت کریں. ان میں سخاوت ہے. یہ تو کبھی کسی نے حاجی نے نہیں کہا کہ اہل عرب بڑے سخی ہیں. اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لاکھوں دنیا آ گئی، ان کے رہنے کا انتظام. تیرے گزارش ہے تیرا ایک مہمان آ جائے نا شام کو، شہریوں کا جی ہوتا ہے چائے پی کر چلتا ہو، میں اندر سے کنڈا لگاؤ فارغ ہوتا ہوں. مہمان کو ٹھہرانا مشکل ہوتا ہے، کھانا کھلانا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب الٹی ہے. گنگا یہاں الٹی بیٹھی ہے. مرد عورتوں پر حاکم ہونے چاہیے نا، یا عورت مردوں پر حاکم ہے. پکا کر ہی نہیں، شوہر کو نہیں پکا کر دیتی، مہمان کو کیسے پکائے گی؟ آگے میں مہمان بیوی سے پوچھتا ہے اچھا مہمان اگر کیا پکائے، کہتے خاک پکاؤ گے. بڑا شرمندہ ہوا، بہر آ گیا کہ ابھی تو دال نہیں گلی، تھوڑا اور پانی ڈالتے ہیں، آنچ سے لفیز کرتے ہیں شاید دال گل جائے. پھر دوبارہ اپنے مہمان سے کیا کہتا ہے، میری عورت بہت لکھی پڑی ہے، اس نے اشارے میں بات کی ہے. انہوں نے کہا کیا بات کی ہے؟ میں سن رہا تھا وہ میری پر خاک پکاؤ گی، چلو آج خاک ہی کھاتے ہیں، کبھی نہیں کھائی، آج مل گئی پکی ہوئی خاک. کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو خاک کو الٹ دو نا تو کاخ بن جاتا ہے. کاخ بعد میں ہے، پہلے رکھ دو، خا پہلے ہے، آخر میں رکھ دو، یہ کاخ بن گیا. یہ فارسی کا لفظ ہے. تو کاخ کا معنی ہوتا ہے محل. فارسی میں کاخ کا معنی محل ہے. اب محل کو الٹ دو، لام بعد میں ہے، میم پہلے ہے، لام پہلے رکھ دو، میم بعد میں رکھ دو، تو بن جاتا ہے لحم. لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. میری بیوی کہہ رہی تھی اشارے میں میں گوشت پکاؤں گی. انہیں کب پکے گا تو دیکھا جائے گا کہ تو خاک ہی ہمارے سر میں ڈال رہی ہے. مہمان کو بٹھانا، کھانا کھلانا، اس کی خدمت کرنا. ابراہیم علیہ السلام 1 میل تک
میں ایمان کو کھانا نہیں کھلاتا. وہ بیچارہ اٹھ گیا. رب نے فرمایا اے میرے خلیل میں 70 سال سے کھانا دے رہا ہوں، تو ایک وقت نہیں کھانا کھلا سکا. رب العالمین ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے. کوئی مانے نہ مانے رزق دوں گا، کلمہ پڑھے نہ پڑھے رزق دوں گا، وہ تو کوئی پوجا کرے رزق دوں گا، سانس بھی چلے گا، صحت بھی ٹھیک رہے گی. سبحان اللہ. رب العالمین ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہے. ہم اسے نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. کدھر سے صحت آئی سو جاتے ہیں، سانس کم چلا رہا ہے، ہماری گاڑی کیسے چل رہی ہے کوئی پتہ نہیں، بس میں وہی سب کچھ ہوں. نہیں، وہی سب کچھ. یہ بلبلے ہیں، مٹ جائیں گے. کتنے مٹ گئے، یہ جہان ہی مٹنے والا ہے. یہاں کوئی بھی بلبلا قید نہیں رہا. آپ نے رب کو پہچانو، رب کو پہچانو، رب کے رسول کو پہچانو، رب کی فرمانبرداری کرو، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، نافرمانی نہ کرو. وہ کریم ہے، موقع دیتا ہے. چور چوری کر کے آ گیا، نہیں دے دی کہ نہ دے دی. ڈاکو ڈاکہ ڈالا ہے، رب دیکھ رہا ہے. چاہے اس کی ٹانگ توڑ کے پڑا ہے، وہاں اٹھا کر لے جائے اسپتال میں، نہیں ڈال لے ڈاکہ، لوٹ لے، کوئی بات نہیں. میں تجھے آج مولت دے رہا ہوں، ہو سکے کل تو توبہ کر لے. شرابی شراب پی رہا ہے، ایمان والے سب شراب چل رہی ہے، اور اب تو معاشرہ عام ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا شراب کا ایک قطرہ گر جائے وہاں مینار تعمیر کیا جائے، میں اس مینار پر چڑھ کر آزان بھی نہیں پڑھوں. ایک قطرے کی جگہ اتنی نفرت ہے شراب سے. پی گیا دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. ایک بدکاری کرنے کے لیے نکلا ہے، راستہ روک لیا، فالج ڈال دیا، نہیں کر جو جی چاہتا ہے کر. یہ وقت نہیں پکڑنے کا. یمدہم فی طغیانہم یعمہون. باقی ڈھیلی کرنی، دوڑا گھوڑا کہاں تک جائے گا. پتنگ آسمان کی فضاؤں میں اڑتا ہے، اس کی دوڑ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ فضا میں لہراتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی چلتا ہے، تیری دوڑ ہمارے ہاتھ میں، جب چاہے کہ کھینچ لیں. ان بطش ربک لشدید. رب کی گرفت بڑی زبردست ہے، جسے پکڑتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا. دیکھیں ہم نے پکڑے ہوئے بھی دیکھے ہیں، اور جن پر کرم فرماتا ہے ان کی بھی زندگی ان کی زندگی کچھ اور ہے، اس کی زندگی اور ہے. یہ دولت میں مست ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں. قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، رب نے کہا رکھ سارا خزانہ سر پر، زمین کو کب کیا پکڑ لے سے. نیچے جا رہا ہے، آج تک نیچے جا رہا ہے، قیامت تک نیچے جائے گا. وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا ہے، اس کے گھر مکانات کو، اس کی جائیداد کو، اس کی دولت کو زمین میں دھنسا دیا ہے. کہاں آئے گا، کہاں نکلے گا. بڑا ہے زبردست، بڑا زبردست ہے. یہ مظفر آباد کی زمین، بالا کوٹ کی زمین ایک منٹ میں ہلا کر رکھ دی. یاد ہے پہاڑوں سے ٹکرا گئے، ہستی سے نشان شہروں کے مکانوں کے مٹ گئے. کون ہے یہ؟ وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے. کوئی اور دوسرا نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے. صحت دینے والا ہو، بیماری دینے والا ہو، اولاد دینے والا ہو، عزت ذلت دینے والا ہو، اٹھائے بھی ہو، بٹھائے بھی ہو، کھلائے بھی ہو، پلائے بھی ہو، چلائے بھی ہو، سنائے بھی ہو، جگائے بھی ہو. تیرا سارا نظام میرا رب چلا رہا ہے. تو اتنا غافل ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے. میں ایک ذرہ ہوں اس کائنات میں، وہ بھی حقیر ذرہ، حقیر ذرہ، بے مقدار ذرہ. پاؤں کے نیچے روتا جاؤ، کوئی نہ پوچھے میں بڑا بنتا ہوں. نہیں، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گا. صفن صفا، بالکل چٹیل میدان. پہاڑ کدھر گئے؟ اور پہاڑ کدھر گئے؟ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے. روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے. آسمان کدھر گیا؟ السماوات مطویات بیمینہ. میں نے آسمانوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لیا ہے. یہ زمین بھی کی بدل جائے گی. زمین اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا. سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا.
زمین مٹی کی نہیں کہ سورج کی حدت کو کچھ جذب کر لے. اور اس وقت آواز آئی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور فرعون کہاں ہے تو؟ اور قارون کہاں ہے تو؟ نمرود تو کہاں ہے؟ یزید تو کہاں ہے؟ تیری حکومت ہے. کوئی نہیں بولے گا، خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج ایک اللہ کی حکومت ہے، ساری حکومتیں ختم ہو گئی، سارے خزانے ختم ہو گئے، دنیا کا نقشہ بدل گیا، زیر و زبر ہو گیا. نہ آسمان ہے وہ، نہ زمین ہے وہ، نہ پہاڑ ہے وہ، نہ نہریں ہیں، نہ دریا ہے، نہ کھیتی ہے، نہ پہاڑی ہے، نہ پھل ہے، نہ فروٹ ہے، نہ باغات ہے، نہ سبزہ ہے. کیا ہے؟ سب مجرم کھڑے ہیں رب کے دربار میں. حکم ہوگا فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں میرے دوستوں سے الگ ہو جاؤ، انہیں میں انعام تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے عذاب کا پیغام ہے. الگ ہو فامتازوا اليوم، آج الگ الگ ہو جاؤ. ایھا المجرمون، اے مجرموں. اور دوستوں کو کیا فرمائے گا؟ ان للمتقین مفازا وحدائق. سبحان اللہ. میں نے اپنے دوستوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، نہریں بہتی ہیں. کیسی جنت ہے؟ تو بیٹھا ہے اپنے محل میں، پرندہ گزرا، یہ حدیثی بات ہے، پرندہ گزرا، تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ پرندہ دوست ہو کر میرے پاس آ جائے. میرا رب ایک سیکنڈ سے پہلے تیرے سامنے رکھ دے گا. سبحان اللہ. بھائی وہ گھر اچھا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ، بیماری، نفاق گھروں میں، یہ گھر اچھا ہے کہ وہ گھر اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرا جی خواہش کرے گا تیرے سامنے. وہ اوپر ستارے کی طرح محل چمک رہا ہے، وہ اللہ کے دوست کا ہے. میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ میں تیرا محل تجھے اس تک پہنچا دے. سبحان. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن 1000 غلام لو لو منصورہ کی طرح موتی بکھرے ہوئے 1000 غلام قیامت کے دن میرا طواف کریں گے انہیں جنت میں لے جانے کے لیے. اور ایسے غلام ہر جنتی کو ملیں گے، حور و قصور، نعمتی نعمتیں. اور کیا بتاؤں؟ سبحان اللہ. اعلان ہوگا اے جنتیوں، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مؤذن مہمان آ جائے نا تو کھانا کھلانے کے بعد پھر پوچھتے ہیں یہ کچھ اور طرف کچھ چیز کی ضرورت، چاہے کعبہ فروٹ وغیرہ. اللہ پاک اپنے دوستوں سے پوچھے گا جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، حلال کھایا، ساری زندگی اولاد کو حلال کھلایا، زکات دی، حج کیا، اللہ کے فرائض ادا کیے، کسی کا دل نہیں سدایا، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، تقوی، پرہیزگاری، زندگی پاکیزہ. اللہ پاک ان سے فرمائے گا، شرابیوں کبابیوں سے نہیں، ان سے فرمائے گا. بھائی کچھ اور چاہیے؟ اللہ کریں گے مولا کریم ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ہم سے راضی ہو گیا، ہمیں جنت عطا فرمائی، ہم ساری زندگی کی باتیں بھول گئے. اللہ فرمائے گا نہیں، میں تمہیں ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں. یا اللہ اس سے بھی بڑی کوئی نعمت اور ہو سکتی ہے. ہم بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں. فرمایا نہیں، ایک نعمت ہے دینا چاہتا ہوں. اے میرے دوستوں ذرا تیار ہو جاؤ، میں اپنے جلوے تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، دیدار عام کرانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پردے اٹھا دے گا. کیسا ہوگا اللہ بہتر جانے، ہماری عقل ہمارا علم وہاں نہیں پہنچ سکتا. لیکن حدیث پاک میں آیا نا، حضور نے فرمایا چاند کو دیکھتے ہو؟ صحابہ کی یا رسول اللہ دیکھتے ہیں. فرمایا جس طرح چاند کو دیکھتے ہو نا قیامت کے دن، اسی طرح اپنے رب کو بھی دیکھو گے. سترون ربکم، سترون ربکم، تم اپنے پروردگار کی زیارت کرو گے، دیدار کرو گے، ساری کلفتیں بھول جاؤ، ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے. اس نعمت کے حصول کے لیے بزرگوں نے زندگیاں گزاری. اللہ اے اللہ ذرا پردے اٹھا تو صحیح. سب سے پہلے اس خواہش کا اظہار موسیٰ کلیم اللہ نے کیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میری تیرا کلام سنا ہے بغیر آواز کے، بغیر لہجے کے، بغیر جہر کے، اور صرف کانوں سے نہیں پورے جسم سے.
تو رب کا کلام ایسا تو نہیں جس طرح تیرا میرا کلام ہے. رب کا کلام سنا بڑا مٹھاس، بڑا مٹھاس. کہا کلام کی لذت سے تو میں شادکار ہوا. اے نبی کریم ذرا پردے اٹھا کر اپنا دیدار ہی کرا لے. کیا جواب ملا؟ لن ترانی، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. تو کیا مانا؟ تو رہے میں رہوں، نہیں دیکھ سکتا. تو بھی رہے، تو بھی رہے، تو میں ہوگی نا. تو رہے میں رہوں، دو چیزیں بن گئی نا. تو بھی ہے میں بھی ہوں. پھر دیکھ نہیں، تو نہ رہے تو مجھے دیکھ لے. تو ختم کر دے مجھے دیکھ لے. پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر اور اس تجلی کو دیکھنا، پہاڑ کو دیکھنا. جب وہ تجلی آئی کیا قرآن فرماتا ہے؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ کو تو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو کر گر گئے. اب تو نہیں رہا، اب تو نہیں رہا، نہ تو کا جہان رہا ہے. اب تو نہ رہنے کے بعد دیدار ہو گیا. تو تھا دیدار نہیں ہوا، تو نہ رہا تو دیدار ہو گیا. یہی بات صابر پیہ نے کی ہے. کل یہ شریف والے نے، بابا فرید کے غلام نے، ریاض خان نے، وہ فرماتے اس طرح اس میں ڈوب ہے صابر. اس طرح اس میں ڈوب ہے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. تو نہ رہے، ہو رہے، تو نہ رہے، ہو رہے، ہو رہے تو پھر تیرا کام بن جائے گا. اس طرح اس میں ڈوب ہے صابر کہ بجز ہو کے، ہو ہوا ہے نا، لا الہ الا ہو، بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. نہ تیری ذات رہے نہ تیری صفات ہے. میاں صاحب شرف الشریف والے، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیر ربانی کہتے ہیں، یہ قصور اپنے پیر و مرشد کے دربار پر حاضری دینے کے لیے گئے. ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا. وقت تو سے لیکن کوئی بات حضور تو نہیں رکھی. کام کی باتیں ہیں نا، اور وقت ہوتا ہی اسی کام کے لیے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرف پوری قصور اپنے مرشد کریم کے دروازے پر گئے اور وہاں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو خادم نے عرض کی حضور میرے لیے بھی دعا فرمائیں. آپ نے کیا دعا دی؟ تیرا کخ نہ رہے، تیرا کخ نہ رہے. ہم کسی کو کہیں ناراض ہو جائے گا، ہم تو ایسے دعا کے لیے یہ ہمیں بدعا دے رہا ہے. کخ نہ رہے مطلب نہ بچے رہے، نہ بیوی رہے، نہ مال رہے، نہ اسباب رہے، نہ مکان رہے، تو رہے. میاں صاحب نے پنجابی کا ایک لفظ استعمال کر کے اس کی دونوں جہاں سوال تیرا کخ نہ رہے، یعنی رہے تو بس رب کا نام ہی رہے. بندہ ہے کیا؟ بندہ کیا ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. یہ جتنے بیٹھے ہو ہم کاغذی پیرہن پہ کر بیٹھے ہیں، اور کاغذی پیرہن اتنا کمزور ہوتا ہے ہوا کا ذرا تیز جھونکا آئے اور تار ہو جاتا ہے. اللہ اس کو پہچانو جو اول ہے آخر ہے، ہر اول سے پہلے ہے، ہر آخر کے بعد ہے، جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، جس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس وہی ہے. اس کو پہچانو. اللہ تعالیٰ اپنے رب کی معرفت نصیب فرمائے. جو مسئلہ کو یاد کرنا تھا وہ تو آئندہ جمعے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا انشاءاللہ. بڑا عام مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے سننے کے لیے ضرور آپ اگلے جمعے تشریف لائیں. مسئلہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ مدینہ پاک جب حاضری نصیب ہو سرکار کے قدموں میں تو دعا کے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ ہاتھ قبلہ رخ ہو کر اٹھانے چاہیے یا حضور کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی چاہیے. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور میں انشاءاللہ کل اگلے جمعے کو فیصلہ کن بات بتاؤں گا، کتابیں دکھا کر حوالے بتاؤں گا. آج کی نہیں، کل کی نہیں، پرسوں کی نہیں، 100 2 3 4 سال کی نہیں، آج سے 600 سال کی بات نہیں بلکہ پہلی صدی کی بات بتاؤں گا. امام مالک
مدینہ پاک جا کر دعا مانگتے وقت قبلہ رخ کرنا چاہیے یا حضور کی طرف رخ کرنا چاہیے؟ اور چلتے چلتے اٹھتے ایک تازہ خبر جو مدینہ پاک کے ایک شخص نے مجھے بتائی ہے. اس وقت کون ہے جی حکمران سعودی عرب کا؟ شاہ عبداللہ. ٹھیک ہے، یہ سرکار کی روز انور پر حاصل ہوا، یہ تازہ بات. اور جاری مبارک کو پکڑ کر اس میں سلام عرض کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. مولویوں سے منع کیا قبلہ. اس نے ایک لفظ کا مختصر قبلہ صلاۃ، قبلہ دعا، قبلہ صلاۃ، قبلہ دعا. قبلہ صلاۃ ہے اور محمد عربی قبلہ دعا. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.